جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں، اور ایام فاطمیہ کے ان پروگرامز میں اب کالز تھوڑی دیر میں ہم کھولیں گے۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی محبت کی، مودت کی، اور میں چاہوں گا علامہ فدا حسین بخاری صاحب بھی مزید اگر اس پر کچھ کہنا چاہیں، اور پھر آپ کی کالز کا بھی انتظار رہے گا۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ محترم ناظرین۔ قبلہ محترم جناب مولانا عقیل قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں اس پر بات کی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو قربہ میں جناب فاطمہ زہرا جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہوں تو بعض کا تو یقینی طور پر یعنی سب مانتے ہیں کہ وہ تو شامل ہیں ہی، کسی دوسری ہستی پر وہ کہہ سکتے ہیں چون چرا کریں کہ جی یہ کس طرح سے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قربہ ہے قریبی، رسول پاک سے جو قریبی ہیں ان میں جناب فاطمہ زہرا کا تو کوئی شک و شبہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید جو یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا، میرے قریبیوں سے محبت رکھو، تو قربہ میں جناب فاطمہ زہرا تو قدر متیقن ہے، وہ ان اگر وہ شامل نہیں تو پھر کوئی بھی شامل نہیں، تو لہٰذا قرآن مجید نے محبت قربہ اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا، اور اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے کہ میرا رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول پاک نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور فرمایا کہ تشہد میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر، رسول کی رسالت کی گواہی دے کر تو محمد و آل محمد پر درود پڑھنا ہے، تو محمد و آل محمد میں جناب فاطمہ زہرا تو قدر متیقن ہے، تو لہٰذا بی بی پر درود پڑھنا نماز میں واجب ہے، محبت رکھنا واجب ہے، چونکہ آج بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ہم فوکس یہ کر رہے ہیں کہ سلام میں، درود میں اور محبت میں، تمام چیزوں میں بی بی سلام اللہ علیہا جو ہیں ان پر تو نہ کسی سنی کو شک ہے، نہ کسی شیعہ کو شک ہے، نہ کسی اور کو۔ اب یہی جو مودت اور محبت کی بات ہے، اس میں جو رسول پاک کی ایک طولانی حدیث ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی نے اپنی جو تفسیر کبیر ہے اس میں درج کیا ہے، اسی طرح علامہ زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف جو ہے اس میں کیا ہے نقل، اور ہماری کتابیں تو بہت ساری جس میں یہ حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ شہید کی موت مرا ہے۔ سبحان اللہ۔ علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے جائے تو وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا گیا ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو دنیا سے جاتا ہے محمد و آل محمد کی محبت پر تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تائب دنیا سے گیا ہے، اور فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، وہ دنیا سے مومن گیا اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے گیا۔ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے، ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اسی طرح فرمایا ثم منکر و نکیر، اور جو قبر میں آتے ہیں سوال جواب کرنے والے وہ بھی اس کو جنت کی بشارت دے کر جاتے ہیں۔ فرمایا بہت خوبصورت اگلی بات ہے علاوہ من مات علی حب آل محمد،
युज़फ़्फ़ु इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ु अल-उरूस इला बैत ज़ौजिहा, यानी वो इज़्ज़त व एहतराम है उस शख्स का जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखता है कि उसको जन्नत की तरफ इस तरह ले जाया जाता है जिस तरह दुल्हन को उसके घर में ले जाया जाता है, चूँकि एहतराम के साथ, और तो इस तरह जन्नत में वारद किया जाएगा उस शख्स को जो आले मोहम्मद से मोहब्बत रखता है। जी खा ले लें। कॉल आ चुकी है, नाजरीन को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई मसूद हैं सीधा कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आदिल साहब, जनाब बुखारी साहब की खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे एक ही दो छोटे सवाल हैं, असल में एक ही आता है उसमें। अभी किबला सूरह शुरा की आयत नंबर 23 आयत मुअद्दत के मुतल्लिक बात फरमा रहे थे, तो क्या वजह थी कि कुछ लोगों ने क्या हजूर का पर्दा फरमाने के फौरन बाद ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जो कुर्बा में शामिल थे उनसे मुअद्दत का हाथ उठा लिया था? और दूसरा ये कि आज उनकी औलाद अतहार के जिन मज़ारात पे बम चलते हैं, उनको गिराया जाता है, उनकी कब्र को मिस्मार किया जाता है, तो अल्लाह ताला सूरह अज़ाब की आयत नंबर 57 में कहता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है और दुनिया और आखिरत में उनके लिए रसवाई का अज़ाब है। और ये भी वाज़ेह है कि हज़ूर ने फरमाया फातिमा मेरा बिज़ा है। औलाद अतहार और फातिमा और उनके ख़ानदान नबुव्वत से जो ये लोग मज़ारात को मिस्मार करते हैं, क्या इससे हजूर को दुख नहीं होता और अल्लाह ताला को इससे तकलीफ नहीं होती? क्या ये उसी ज़मरा में नहीं आता? ये लोग जो लोग कहते थे कि हस्बुना किताब अल्लाह, अगर उन्होंने किताब समझ ली थी, हजूर का फरमान सुन लिया था, तो इसके बावजूद आज तक ये सिलसिला जारी है। क्या उन्होंने इसका मतलब समझ लिया था? बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, वाटफोर्ड से आप शामिल हुए और प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला। नाज़रीन आप सवालात पूछ सकते हैं और बेहतरीन बात जैसे शाह साहब ने मौजू से मुतालिक सवाल पूछा है, आप भी मौजू से मुतालिक इन अयाम से मुतालिक जो भी सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। कॉलर हैं अगले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और क़िबला मोहतरम को और शाह साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। मेरे 2 या 3 छोटे छोटे सवाल हैं जी। एक तो ये है कि मुहब्बत मुवद्दत पे कुर्बान होती है या मुवद्दत मोहब्बत पे कुर्बान होती है? एक पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि खुदा ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि उस जात की मिसाल किसी चीज से दी ही नहीं जा सकती, लेकिन खुद सूरह नूर की इस आयत में वो मिसाल देता है कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है। तो ये नूर कौन सा है? और फिर जब वो शजरा का जिक्र आता है, शजरा मुबारका का, और ये कहा जाता है कि ना वो शर्की है ना गरबी है, इस शजरा मुबारका का असल कौन है? और जो नूर अला नूर का आयत में जिक्र है कि नूर की जोत नूर पर पड़ रही है, इससे मुराद क्या है? ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब लूटन से। आपके सवालात भी आ गए और इनके बाद एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह साहब, आपको डॉक्टर नबील साहब को, बुखारी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बीबी फातिमा ज़हरा की शहादत की ताज़ियत पेश हो। इमाम ज़माना आजिमुल्लाह फर शरीफ को भी ताज़ियत पेश करता हूँ। एक शेर सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। जी बिस्मिल्लाह। कहा कांटों ने फूलों से, कहा कांटों ने फूलों से हिफाजत इसको कहते हैं, कमर बस्ता है खिदमत में मोहब्बत इसको कहते हैं, चली आंधी तो पहलू जख्मी कर दिया गुल का, चमन में साथ रह के भी अदावत इसको कहते हैं। दुरूद बजे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। राना शेख साहब थे हमारे साथ बर्मिंघम से और हदिया अकीदत इन्होंने पेश किया।
تو کوئی اور کالر اگر آنا چاہے ضرور آئے. سوالات جو بھی آپ کے پاس ہیں, جو ہمارے وہ حضرات جو ایام فاطمیہ سے متعلق ابھی ان کو معلومات مل رہی ہے, تو آپ کے لیے ضرور ہدایت ٹی وی پہلے بھی بہت زیادہ ایک اہم فریضہ سر انجام دے چکا ہے. ہم نے پہلے نہیں سنا تھا ایام فاطمیہ کیا ہیں, اور اصل میں یہ کنجی ہے, بہترین کنجی ہے مذہب حقہ کی طرف. اگر آپ پہلا قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو بہترین انداز میں یہاں پر علماء کرام آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی آپ کی گرا یا کوئی بھی اگر سوال ہے ذہن میں تو وہ ضرور پوچھیے, ہچکچائیں نہیں. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ تمام علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض پیش کرتا ہوں آغا صاحب. جی جزاک اللہ. سب سے پہلے جناب سید السلام علیہ کی شہادت کے موقع پر امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. سوال ایک میرا تھا, میں نے کہیں پر سنا تھا کہ جب جناب سید السلام علیہ کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا تو ان حملہ کرنے والوں کی تعداد تقریباً کم و بیش 7,000 بتائی گئی, اور ایک میرے خیال میں غالباً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے حوالہ دیا گیا تھا. اگر یہ حوالہ مل سکے تو بڑی نوازش ہو گیا. بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے آپ؟ میرا نام مرتجز حسین ہے, لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں. لاس اینجلس سے, ماشاءاللہ, بہت شکریہ, مہربانی. آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, اور آپ بھی پروگرام دیکھتے رہیے, جیسے ہی آپ کو باری آئی تو آپ کا جواب لیں گے. تو جی ناظرین, اگر آپ جی ایک اور کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے عزیز صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, فروخ بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں, بخاری صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بہت مہربانی. وعلیکم السلام. بے حدے والے بیت عبادت حرام ہے. بے حدے والے بیت عبادت حرام ہے. جب ترین ماس کو میرا سلام ہے. خالق نے اشتہار کرے ہے محمد, ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد علیہ السلام. اکثر درجہ پہ آ کے جبرائیل نے سوچا میں کسے پیغام دوں, یہ تو سارے کے سارے ہیں محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بہت مہربانی شاہ صاحب, منڈی بہاؤالدین سے آپ شامل ہوئے. اور میں چاہوں گا جو ناظرین سوالات کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی موقع ملے, اور جو بھی اس وقت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں علماء کرام سے وہ اٹھائیں. تو آپ کی کالز کا انتظار ہے, ساتھ ہی ساتھ جو پہلے سوالات آ گئے ہیں ان سے بات کے حوالے سے وہ جوابات لیں گے. تو شاہ صاحب نے واٹفورڈ سے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چلیں پہلے وہی میں چاہ رہا ہوں پہلے کالر آ جائیں تاکہ پھر بغیر کسی رکاوٹ کے جوابات لیں. کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, محمد لندن سے بول رہا ہوں. جناب فاطمہ یمیہ کی میں سب مومنوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ مسلمان آج کل کے جو یہ نام کے ہی رہ گئے ہیں, ان کو محبت کرنا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت سے محبت کی کیسے کی جا سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو عقل آ جائے اور کلمہ پڑھنے کی توفیق آ جائے اور کلمہ سمجھنے کی توفیق آ جائے, تاکہ ہم لوگ ادب کرنا سیکھ جائیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو اور مولانا صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آداب جناب. جزاک اللہ یعقوب صاحب, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی دعاؤں کا. اور بالکل اس میں بھی ایک سوال چھپا ہے کہ ہم سب جو لوگ دیکھتے ہیں کہ نام کے مسلمان بہت زیادہ ہے, محبت کرنے والے, حقیقی محبت کرنے والے وہ بہت کم ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث جو ہے 2 جملے ایک رہ گئے ہیں. چلیں میں کالز پہلے لے لوں, اس کے بعد پھر اکٹھا ٹائم علماء کرام سے استفادہ کریں گے. السلام علیکم. جی میں اطہر عباس بول رہا ہوں کینیڈا سے. جی اطہر عباس صاحب, بہت شکریہ. جی بسم اللہ, بات کریں, آپ لائیو آ چکے ہیں. جی السلام علیکم. جی اطہر عباس کینیڈا سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے تو میں
اب بی بی کی تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مولانا امام زمان علیہ السلام کی، مولا حسن حسین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جزاک اللہ. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ لوگ سب جو ہیں یہ کہتے ہیں شیعہ شیعہ کافر شیعہ، اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون خدیر کا انکار کیا، رسول کے یہ انکاری ہو گئے، اور رسول کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ رسول کے انکاری ہوئے، خدا کے انکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے قرآن کی خود حفاظت کروں گا اور دین کی خود حفاظت کروں گا. ذرا یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے دین کی اور کون سے قرآن کی کہہ رہا ہے، جبکہ یہ سب لوگ جو ہیں رسول کے انکار ہیں اور رسول کے قرآن کے انکاری بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اطہر عباس صاحب کینیڈا سے، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے. بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروغ بھائی جان، اعجاز صاحب، اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. قبلہ سوان کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر میں بہت بہت تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، تمام مومنین مومنات جو کائنات میں زندہ ہیں ان تمام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور قبلہ صاحب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیا پاک نازل ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازہ پر آ کر یہ آیا کریمہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فاطمہ مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں. تو بی بی عرض کرتی تھی بابا جان آپ تو میرے باپ ہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں مانگنی چاہیے. تو پیغمبر خدا کہتے تھے نہیں فاطمہ میں آنے کی اجازت، میں اللہ مجھے کہتا کہ تمہارے پاس آؤں تو اجازت لے کر آؤں. تو اس قدر برکت دروازہ بعد از پیغمبر خدا اس دروازے کو جلا دیا گیا، اس دروازے کو گرا دیا گیا پاک زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک پر، اور آپ کی شہادت ہوئی. اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ شیعان جو ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ علی شیر خدا ہے تو شیر خدا گھر میں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے. اس پر آپ روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی مہربانی، بہت شکریہ. اعجاز حسین کربلائی صاحب، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر ہیں، ناظرین جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں آپ ضرور ابھی فون اٹھائیں تاکہ پھر جب ہم جوابات کی طرف جائیں تو رکنا نہ پڑے. دیجیے ایک اور کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون بہن کہاں سے؟ میرا نام زاہدہ نقوی ہے اور میں امریکہ سے بول رہی ہوں. جی میں بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتی ہوں امام زمانہ جل فرجہ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں جہاں جہاں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے اور بی بی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے. میں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں پاک پروردگار دنیا کو دریائے حیات پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بی بی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے، ہر آفت سے محفوظ رکھے المومنین مومنات کو. آمین. جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ. امریکہ سے زاہدہ نقوی صاحب آپ کا. اور بات کریں گے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی جی ضرور آئیے. کے لیے معذرت کے ساتھ قبلہ یہ ابھی بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مولا علی کائنات شیر خدا گھر میں موجود تھے، تو میرا ایک سوال اس پر یہ ہے کہ سرکار مولا شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی سختیاں بڑھ جاتی تھی تو ہم پناہ رسول کے پاس، رسول کے سائے میں آ کے ہم پناہ لیتے تھے. تو رسول سے زیادہ دلیر نہیں ہے مولا علی علیہ السلام. تو جب حضرت سمیہ کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تو رسول کیوں خاموش رہے؟ شکریہ جی. حضرت سمیہ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. لوٹن سے آپ شامل ہوئے. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر آنا چاہیں تو ضرور آئیں. آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں، یا جتنی دیر میں علامہ صاحب آپ کوئی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں وہ جو حدیث بیان کر رہا تھا اس میں جو جنبہ مثبت ہے وہ تقریباً بیان ہو چکا جی، اور اس کا جو جنبہ منفی ہے، نفی جو جہت نفی ہے وہ یہ ہے
کہ فرمایا گیا ہے ایک جملہ پہلے وہ مثبت والا کہ من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ملائکہ رحمت جو ہیں اس کے مزار پر بھیجتا ہے، ملائکہ رحمت جو ہیں اس کے مزار پر آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے جو آل محمد کی محبت میں جائے۔ یہ تو ہو گیا جو محبت والے ہیں، اور جو بغض والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ کہا گیا ہے اسی حدیث میں نے کچھ جملے چھوڑ دیے، فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اور جو بغض آل محمد کے ساتھ جائے گا دنیا سے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ علاوہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرن، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو فخر الدین رازی نے بھی اور جو تفسیر کشاف والے انہوں نے نقل کی ہے۔ علاوہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرن، جو بغض آل محمد میں دنیا سے جائے وہ گویا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر دنیا سے جاتا ہے۔ ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو آل محمد کے بغض میں دنیا سے جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جبکہ کہا گیا ہے بعض روایتوں میں 500 سال اور بعض میں 1000 سال کی مسافت سے یعنی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جو آل محمد کے بغض میں دنیا سے جائے وہ جنت کی جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ تو ناظرین جو بھی سوالات آپ نے پوچھے ہیں ان کے جوابات کی طرف چلیں گے، اور مقصود حسین سید صاحب کا واٹ فورڈ سے سوال تھا، جیسے آیت مودت سے متعلق علامہ صاحب آپ نے معلومات دی، تو اس وقت کے لوگوں سے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں اس آیت کا بتا دیا، اور پھر بہت سی مثالیں ہیں کہ کس طرح سے احترام کرنا ہے، اس حوالے سے ان لوگوں نے نظریں کیوں پھیر لیں؟ اور ایک جیسے آپ نے شام کے ایک بوڑھے کا واقعہ بتایا کہ اس کو جب معرفت ہوئی، برین واش تھا بالکل، اس کو جب معرفت ہوئی کہ آپ امام ہیں تو وہ بھی بالکل پھر گیا اور اس نے اطاعت قبول کی، تو کیا وجہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے اتنی جلدی آپ کے وصال کے بعد یہ کام کیوں کیا؟ دیکھیں اس میں کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی جو ہے نا ان پہ غالب تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے، چونکہ حق سے جب ایک انسان انحراف کرتا ہے، ڈیویشن جب انسان میں آیا کرتی ہے تو اس میں وجوہات بن جاتی ہیں، کیوں انسان پھرا ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ نہیں ہے کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یا وہ گنگے ہیں، یا وہ بہرے ہیں، بہرے ہیں حق سے بہرے ہیں، حق بات جو سننے سے وہ بہرے ہیں، حق بات دیکھنے سے وہ اندھے ہیں، اور حق بات کہنے سے وہ گنگے ہیں، یعنی اس اعتبار کے ساتھ ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ تو یہ ہے کہ جب انسان دنیا پرستی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق پہ عمل نہیں کرتا ہے، ایک وجہ یہ بنی ہے۔ دوسری وجہ جو اقتدار کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ بھی عجیب و غریب ہوا کرتا ہے، اقتدار کے نشے میں آ کر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے حق کو نہ سمجھتا ہے اور نہ حق پہ عمل کرتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ خود جو ہے نا وہ خواہشات نفسانی ہیں، یہ جو قوہ شہویہ ہے، یہ قوہ غضبیہ ہے، یہ جب انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں تو پھر بھی انسان حق کو دیکھتے ہوئے حق پہ عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ گھر وہی ہے کہ جو محور حق ہے، جس نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لوگ آتے رہے، یہ چونکہ محور حق ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلم کا مظہر ہیں، حلم الہی، وہ ہمبلنس جو ڈیوائن ہمبلنس جس کو کہا جائے، اس کے یہ کیا ہیں کہ مظہر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرعون جیسا آتا رہا بدبخت، وہ شداد جیسے بدبخت آتے رہے، وہ قارون جیسے بدبخت آتے رہے، یہ سارے
اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حلم ہے، صبر ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حلم کا مظہر ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنوں نے جس انداز کے ساتھ بھی اسلام کے مقابلے میں رکھنے، حتیٰ کہ جو پتھر مارتے تھے پھر بھی پیغمبر اسلام یہی کہتے تھے کہ ہاں رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح حالانکہ انہوں نے بھی جتنی بدبختیاں کی ہیں، اس گھر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نور و نالا نور گھر کہا ہے، مشکات کا گھر کہا ہے، جہاں پہ لائٹ، جہاں پہ روشنی، جہاں پہ علم انسان کو ملتا ہے، جہاں پہ ہدایت انسان کو ملتی ہے، جہاں پہ تقوی انسان کو ملتا ہے، اس گھر سے دور رہے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ہمیشہ ان کی ہدایت کرتے رہے۔ لیکن بعض کی خواہشات نفسانی، بعض کی دنیا پرستی اور حب ذات اور اقتدار پرستی اس بات پہ غالب آ گئی کہ انہوں نے اس در کو جو ہے نا وہ چھوڑ دی۔ انہیں پتہ ہے کہ غدیر پہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتہ تھا، انہیں اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ جناب سید سلام اللہ علیہ ڈور ٹو ڈور جا کے ان خواتین، ان کو مردوں کو بتایا کہ پیغمبر اسلام تمہیں پتہ ہے کہ جب 3 دفعہ پیغمبر اسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا تسمعون، کیا میری باتیں تم تک پہنچ رہی ہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا۔ پھر بھی فرمایا کرتے تھے کیا وجہ ہے، کیوں تم علی کو چھوڑ گئے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دنیا پرستی، حب ذات اور خوف اور حسد بھی تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی تھا، بغض تھا، اصل میں بغض تھا انہیں۔ اس بغض کی وجہ سے یہ ساری جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے در مقدس کو جو ہے نا وہ چھوڑا ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے اذیت سے متعلق پوچھا کہ پھر اس وقت کی اذیت اور آج جو آپ کے حقدار ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ کرام شام میں جیسے مزارات پہ اب بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ وہی نسل ہے نا، یہ کوئی پرانی نہیں ہے وہ چیزیں، یہ وہی کنٹینویشن ہے۔ یعنی اس کو یہی کہا جائے کہ یہ انہی دہائیوں میں سے ایک اکائی ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تکفیری گروہ ہے یہ اصل میں انٹرسٹ گروپ ہے۔ جس طرح پیغمبر اسلام کے بعد، امیر المومنین کے بعد ایک انٹرسٹ گروپ نکلا، اور اس انٹرسٹ گروپ ہمیشہ تاک میں گھات مار کر جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ فرصت ملے، جو اپرچونٹیز دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپرچونٹی ملے اس کے بعد دیکھیں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ گھات مارے ہوئے یہ گروپ تھا، یہ اپنے مختلف بعض اپنے الگ الگ مفاد لے کر آئے ہوئے تھے، جو خالصتاً، یعنی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسلام پہ وقت تھا تو 72 تھے، جب غنیمتیں تقسیم ہوتی تو لاکھوں وہاں پہ موجود تھے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہم اس پہ نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں دیندار تھے وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے در کے ساتھ متوسل تھے اور ہیں۔ اور یہ جو تکفیری اس وقت سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی اس وقت جو مشکل ہے بنی ہوئی ہے عالم اسلام کے لیے اس دور میں سمجھتا ہوں ان سب سے جتنے بھی زیادہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کے مقابلے میں جتنی بھی الغار ہو رہی ہے، سب سے بڑا اس وقت جو خطرہ ہے وہی یہ تکفیری گروہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کو اب الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت، ان میں بیداری آ رہی ہے، ان میں اویئرنس آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر گھس کر اور داخل ہو کر انہوں نے جو یہ سلسلہ جوڑا ہے اور یہ ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ اگر دیکھیں آج سے، بلکہ یہی جو ایک گورنمنٹ جو تیل والی ہے، یہاں ہدایت ٹی وی کے خلاف بھی ایک بڑی جو کمپلین آئی تھی اور جس پہ ہم نے کافی مشکل سے اسے جان چھڑائی، اس میں سے بھی ایک، چونکہ اس جلوس میں خود بھی شامل تھا، تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، 4-5 سال پہلے کوئی بولتا تھا، لوگ کہتے تھے ہاں او جی یہ تو بڑے جڑے نے خدمت کر رہے تھے، فلان کر رہے تھے، یہ تو یہ ہے نہیں تو وہ ہے نہیں، یہ تو قلعہ نہیں اسلام دا۔ آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو تخریب کاری کر رہے ہیں اسلام کے مقابلے میں وہ یہ لوگ ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے، کروڑوں ملینز اور اربوں کے حساب سے جو ہے نا وہ
اس وقت خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ آپ لوگ نہیں بیوقوف بنے. آپ میڈیا طاقت آ گئی ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ سمجھ بوجھ رہے ہیں. اب وہ نہیں ہیں, ان کی جتنی بھی یہ کارستانی ہے آپ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اس چیز کی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور علامہ صاحب آپ کی خدمت میں علی جان شاہ صاحب کا جیسے محبت اور مودت کی بات ہو رہی تھی, تو کس کو کس پہ قربان کرنا چاہیے وہ, یا یہ ایک درجات ہیں, محبت کے بعد پھر مودت کا درجہ آتا ہے؟ جی علامہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا تھا. محبت کے درجات اور مودت اور محبت یہ درجات ہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ اس سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا نا کہ ہم نے تمہیں یعنی تمہاری زوج کو تمہارے ہی جنس سے خلق کیا ہے. اس میں بھی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تم دونوں میں پھر مودت اور رحمت قرار دے دی. اور میاں بیوی کے درمیان بھی مودت ہے. تو یہ محبت ہی ہے, اس کی مختلف شکلیں ہیں یا اس سے درجے بڑے ہوئے ہیں. تو مودت جو ہے وہ قربان کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں. تو اللہ نے اپنے لیے لفظ حب کا استعمال کیا ہے, محبت کا کیا ہے. جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ بعض دفعہ وہ خطیبوں کے نقطے ہوتے ہیں, وَإِلَّا قرآن مجید نے اللہ نے اپنے لیے یہ حب کے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اس سے شدید محبت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا, انہی کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے اور شجرہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ کا نور جو ہے یعنی زمین و آسمان اسی کی وجہ سے قائم ہیں اور اسی کی وجہ سے باقی ہیں, وہی خالق ہے. یعنی مثال ہی ہے بلا تشبیہ کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے, ایک اس میں روح ہوتی ہے, اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی اور اسی کی صفات اور اسماء کا یہ جلوہ ہے ساری کائنات. اور اگر ایک لحظے کے لیے وہ ارادہ ختم کر دے اپنا تو یہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ دعا مانگتے ہیں نا ہم, پروردگار اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میری حالت پر واگزار نہ کر. چونکہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی واگزار, ظاہر ہے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی, اور اس کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ آج ترجمہ اور چند چیزیں پیش ہو سکی ہیں. اگر اس کی تفصیل سے شرح پڑھنی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ تفسیر کی جو کتابیں ہیں تفصیل سے ان کی طرف جانا چاہیے. اور شجرہ مبارکہ سے تو ظاہر ہے کہ آل محمد مراد ہیں. قرآن میں ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تو کہا گیا ہے کہ اس کی تفسیر میں کہ رسول کریم کی ذات بابرکت جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی اصل ہے, اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی درخت کا تنا ہے, اور اس کی جو شاخ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہیں, اور اس کے جو پھل ہیں وہ حسن اور حسین ہیں. اور کہا گیا اس شجر طیبہ کے جو پتے ہیں وہ وہی جو شیعان حیدر کرار ہیں, جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے, اس درخت کے پتے ہیں. تو جہاں قرآن نے شجرہ طیبہ کا ذکر کیا ہے وہاں شجرہ ملعونہ کا بھی ذکر کیا ہے. اور وہ سورہ اسراء میں ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یہ آیت نمبر 60 ہے. اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے, اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے, جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے, اور ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے. تو یہ ایک کائنات کا نظام ہی اس طرح سے سمجھیں. جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو پہلے جو جھوٹے خدا ان کا انکار کرنا پڑتا ہے, اللہ صرف وہی ذات ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہم ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اسی طرح
جس طرح اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے نیک بندوں پر، اور جو برے ہیں ان پر ان کا غضب اور لعنت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن میں شجرہ ملعونہ بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور شجرہ مبارکہ اور طیبہ اس کا بھی ذکر ہے. تو شجرہ طیبہ جو ہے وہ رسول اور آل رسول ہیں، اور شجرہ ملعونہ جو ہے وہ بنی امیہ ہے. چونکہ رسول پاک نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے لوگ رسول پاک کے ممبر پر اچھل کود رہے ہیں، تو آپ اس سے ناراحت ہوئے. تو اس سے جو مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ بنی امیہ ہے. بہت شکریہ. اچھا، اگلے سوالات تھے. ایک امریکہ سے سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، جاز حسین کربلائی صاحب نے بھی اسی سے متعلق در بطول سلام علیہ سے متعلق ہے. ایک بھائی نے امریکہ سے وہ حملہ آوروں کی تعداد کے بارے میں انہوں نے کہیں پڑھا ہے 7,000 تھی، وہ پوچھ رہے ہیں. اور پھر جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس در پہ اجازت لے کے جاتے تو کن لوگوں کو جو ہمت اور جسارت ہوئی وہ کیوں ہوئی. اور پھر مولا علی شیر خدا سے متعلق بھی ہے کہ وہ بھی گھر پہ موجود تھے، اور جہاں پھر علی جان شاہ صاحب نے بھی حضرت سمیہ کو جب شہید کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. تو یہ 3-4 ایک ہی قسم کے سوالات تھے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کے لیے کہ وہ کتنے افراد تھے اور کتنے تھے، وہ 7,000 نہیں تھے، وہ تقریباً 30-40 تک جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ اس میں میکسیمم جو ہے نا وہ لوگ تھے. ظاہر ہے کہ گھر پہ حملہ کرنے کے لیے اتنی بڑی کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جس میں 7,000 یا اتنے ہزار لوگ تھے. زیادہ سے زیادہ 100-150. ہاں، یہ 40 تک جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ ہے اس میں. اور یہ کافی تھے، چونکہ جو دروازے کو مثلاً مین وہاں کے اوپر ان کے افراد کے نام بھی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. قنفذ اس میں شامل تھا. دوسرے الفاظ جو ہے نا یہ واقف اب نام کس کس کے لیں اور کس کس کے نہ لیں، سب کو خبر ہے کہ یہ ایک حکومت کے دور میں جب یہ ہوتا ہے اور اس میں افراد شامل ہوتے ہیں. اور سارے اگر پڑھنا ہے تو وہاں پہ خود جو ہے نا وہ سلمان جو ہے نا اس نے بھی لکھ دیا ہے، اور شبلی نعمانی نے بھی اس واقعے کو جو ہے نا بڑی اچھے انداز کے، حالانکہ وہ بڑا یعنی اس انداز کے ساتھ گول کر سکتا ہے کہ بہت بڑے بڑے رائٹر جو ہے نا جن میں بعض کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس انداز کے ساتھ اس کو گول کرنا کہ جسے پتہ نہ چلے، لیکن وہ بھی لکھ گئے ہیں اس بات کو. تو جو الفاروق ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ وہاں پہ یہ افراد گئے اور وہاں پہ دروازے پہ جمع ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ گلی کوچے اور اس میں سقیفہ کے بعد واقعہ ہوا یا سقیفہ کے بعد، سقیفہ کے بعد، چونکہ سقیفہ تو اس وقت تھا کہ جب پیغمبر اسلام کا ارتحال اور وفات حسرت آیات ہوئی تو اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے تھے کہ جس میں جو ہے نا وہ 3 جنازہ پڑا ہوا تھا. سقیفہ اسی ٹائم ہو گیا، بپا ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ جو 40 کے قریب جو معتبر یہی ہے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہیں تھے، یہی افراد تھے کہ جس میں یہ شامل تھے. اور یہ آیت اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت مانگے. ایک جو چونکہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرے پاس ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے آیت اللہ لنگرودی، تو میں نے ان سے یہ کویسچن کیا کہ کیا وجہ بنی کہ یہ جو قنفذ نے بے ادبی اور گستاخی کی، تو وجہ کیا تھی؟ آخر بی بی کے جو بازو پہ جو کوڑا مارا گیا، کیوں آخر اس طرح اتنے بے ادب ہو گئے یہ لوگ، اتنے گستاخ ہو گئے؟ تو مجھے کہنے لگے چونکہ جب یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کو باہر لے کے اس طرح، تو بی بی نے ہاتھ پکڑے کہ خلو ابوالحسن کو چھوڑو، کیوں جان لے کے. اس وقت جب پکڑا تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ جو قنفذ نے جو بدتمیزی اور بے ادبی کی، اور ان کے ساتھ جو افراد تھے وہاں کے موجود تھے، تو یہ اس دوران ہے. اور یہ ایسا مسلم واقعہ ہے کہ جس کے لیے یعنی کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا کہ کم از کم جو روایات جو ہمارے بھائیوں کی ہیں کم از کم جو ہے نا، نہیں گئے ضرور ہیں لیکن دھمکی دی ہے. یہ تو سب یہ سب مانتے ہیں وہاں پہ. بلکہ شبلی نعمانی کہتا ہے کہ ان کی تو ہے تند مزاجی سے یہ بات کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا وہ واقعہ، یہ تند مزاجی کے جو لفظ ہے وہ انہوں نے
استعمال کیا، لیکن انہیں کم از کم اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ گھر کون سا ہے کہ جہاں پہ فرشتے آ کر دھک الباب کیا کرتے ہیں، اور اس وقت تک بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہیں یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام آ کر 6 مہینے تک کم از کم روایات میں، کم از کم 6 مہینے تک ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو 6 مہینے تک پیغمبر اسلام جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، اہل بیت النبوہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 9 مہینے تک پیغمبر اسلام جاتے تھے صبح کی نماز اور وہاں پہ جا کے اعلان کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی اعلان کرنا کوئی ایسی بات نہیں، صحابی سب کو پتہ تھا، وہاں پہ جتنے افراد تھے سب کو اس بات کی خبر تھی، لیکن کیا ہے کہ تاکہ ان کے ذہنوں میں پینیٹریٹ ہو جائے کہ اہل بیت نبوت یہ ہیں اور یہ وہ دروازہ ہے، تاکہ اس دروازے کا ہمیشہ سے احترام کرنے۔ لیکن بہر کیف جب انسان پہ اقتدار غالب آ جاتا ہے اور اقتدار کا نشہ آ جاتا ہے، حق و حقیقت دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتا، تو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور لیکن ہم ان کو یہ بھی نہیں چاہتے تھے، اب وہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اب ان سارے وہ ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب معرفت سیکھیں ہم اس گھر سے، ہم اس گھر کی طرف پلٹ کے آئیں اور دین حاصل کریں، جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لہٰذا اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ واقعات کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہا جو وہ جی جو گڑے مردے ہیں ان کو جو ہے نا وہ کھیڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تاریخ جو بات کہتی ہے، تاریخ کام چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے دامن میں رکھا کرتی ہے، ہر چیز کو اپنے دامن میں نہیں رکھتی ہے تاریخ، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو رکھتی ہے۔ آپ ہیروشیما کے اتنا واقعہ ہو گیا ہے، کتنے آپ سارا سال مناتے ہیں، ایک کتنے جو ہے نا وہ 1 منٹ میں بھی چاہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ آدمی وہاں پہ، آپ پتہ نہیں گئے ہیں یا نہیں، میں گیا ہوں وہاں پہ جا کر دیکھیں گے وہاں پہ، اور ہیروشیما میں گیا ہوں، میں نے وہاں کے حالات دیکھے ہیں، وہاں پہ جو میوزیم ہے اس کو بھی دیکھا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ آج کتنا ہوتا ہے سال کے بعد کوئی میرے خیال میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کہتے ہیں آج جی ہیروشیما۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں آپ میں تر و تازگی آتی ہے، ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ یہ جو ہوا ہے بہرکیف، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑیں، اس میں جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، لیکن جو مودت کا ایک تقاضا ہے، جو یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم جو دشمنان اہل بیت ہیں، ہم اس واقعے کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ بعد میں یہ ٹریجڈیز پیدا نہ ہوں، لوگ متوجہ ہو جائیں اس گھر کی طرف، اور یہ جو تکفیری گروہ ہیں یہ بے نقاب ہو جائے۔ یعنی یہ جو ٹیرورسٹ اٹیک ہوا ہے، اٹیک ہوئی، ٹیرورسٹ اٹیک ہے نا، ایکسٹریمسٹ آئے اور انہوں نے اٹیک کیا، اور یہ ہوا جس طرح آج کل ہے۔ مثلا اچھی بات کہی تھی، میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ بھی ریاستی دہشت گردی، وہ پہلا واقعہ جو ہوا ہے اس کا شکار بی بی سلام اللہ علیہ، اور اس کائنات میں اگر وہ بھی دیکھا جائے کہ سب سے پہلی جو مدافع ولایت ہے، ایک خاتون جس کا جو ہے نا شہید ہوتی ہیں، وہ جناب سیدہ ہیں، یعنی ولایت پہ پہلی جو قربان گاہ ہے ولایت کی یہ گھر ہیں، اور وہ بھی پہلی خاتون ہیں، پہلا مرد نہیں ہے ولایت پہ قربانی دینے والا، پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے، وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہیں کہ جنہوں نے قربانی دی، اور وہ ولایت کے آج بھی، اور یہ نہیں ہے کہ جناب سید کو نہیں پتا تھا کہ ہاں جی ہم ولایت کا آذان ولایت جب ہوگی تو یہ لوگ جو ہے نا وہ دشمنی نہیں، جہاں جہاں پہ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ہمارے شہداء ہیں، جتنے ہمارے پروفیشنلز کو مارا گیا، ڈاکٹرز ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، مفتیان ہیں، یہ سارے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اور یہ جو وہ خون ہے عظیم جو مقدس ہے، یہ قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس وجہ سے کہ اس ولایت کی جڑوں میں یہ خون معصومین شامل ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی نہیں، آج بھی اگر دنیا چاہتی ہے، آج بھی میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو تشیع کی جو ابقاء اور بقا ہے، یہ سرفرازی ہے، یہ سب ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے کہ آج ہم یاد بھی کرتے ہیں اور سربلند بھی ہیں اور سرفراز بھی ہیں، اس وقت سارے الحمدللہ سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہم شہداء کے جو ہے نا وہ وارثین ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، انہی کا جو دوسرا حصہ تھا مولا علی علیہ السلام کیا حوالے سے؟ ہاں، یہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ایک ہی جہت چونکہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری جہت ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ جامع ازداد،
یعنی اس کو حتیٰ کہ دشمن لوگ بھی جو ہے نا یہ بھی اس کو مانتے ہیں. هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب. علی مولا میں وہ خوبی ہے کہ جو جامع ازداد کہتے ہیں کہ یعنی دونوں جن میں جو زیدیں ہیں وہ جمع ہیں. مثلا ایک آدمی شجاع اگر ہوتا ہے نا تو اس میں وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، بزدلی اس میں نہیں آتی ہے. ایک آدمی انتہائی سخی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں آتا کہ یہ کبھی جو ہے نا خرچ نہیں کرتا. لیکن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ اپنے بدرج اتم موجود ہیں. هو البکاء فی المحراب لیلا. یہ وہ شعر ہیں کہ جو معاویہ کا سیکرٹری جنرل تھا اور جو معاویہ کو چلانے والا تھا عمر عاص، یہ اس کے اشعار ہیں. جو دشمن علی تھا اور جتنی پلاننگ کرتا تھا امیر المومنین کے خلاف یہ شخص تھا جس نے کہا تھا، جب معاویہ نے پوچھا کہ علی کا کیسے مقابلہ کیا جائے، میں آپ کو بہترین طریقے سے بتاؤں، قوم کو جاہل کر دو، علی کا مقابلہ ہو جائے گا. جاہل کبھی علی کے در پر نہیں آتا ہے. کہ قوم کو جاہل کر دو. یہ جو کہتے ہیں ہاں جی اپنی جو ہے نا کانوں میں انگلیاں ڈالو تو پتہ نہیں وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ تمہیں آواز نہیں آنی چاہیے، نہ زاداری کی آئے، نہ مجلس کی آئے، نہ ماتم کی آئے. یہ کیا ہے؟ قوم کو جاہل کر دو، خود بخود وہ علی کے خلاف ہو جائیں گے. یہ پلاننگ اس کی تھی. لیکن یہ اشعار جو ہے نا، یہ اشعار ایک پوری نظم ہے، اب چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے تو ان شعروں میں سے ایک یہ ہے کہ لا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب. یہ ان اشعار میں سے ہے کہ اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ جن میں سب سے بڑی جو شان ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے، کہ جن کی ایک شان ہوا کرتی تھی کہ جب وہ محاذ پہ ہوتے تھے اور جنگ پہ ہوتے تھے. علی کی مثال ایسی ہے، علی الدر والذہب المصفى. علی در ہے، علی گوہر ہے، علی جوہر ہے، والذہب المصفى اور ایک شفاف صاف جو ہے وہ سونا ہے. وباقی الناس کلہم تراب. اور علی کا مقابلہ باقی لوگوں سے کرنا چاہے تو وہ سارے کے سارے مٹی ہیں اور یہ سونا ہے. هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب. علی وہ ہے کہ جن کی شان مقدس یہ ہے کہ انہیں محراب عبادت میں دیکھیں سب سے زیادہ رونے والے، میدان جنگ میں دیکھیں سب سے زیادہ خوش. چونکہ امیر المومنین کی ہم لوگوں نے ایک ہی صفت دیکھی ہے. ہاں جی علی کا نام آتا ہے تو علی شجاعت کے ہم چونکہ مفہوم ہی سے واقف نہیں ہیں. شجاعت اس سے بڑھ کر کبھی نہیں ہو سکتی ہے. شجاعت کا مطلب ہی یعنی یہ ہے کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے خواہش نفس کا اور عقل کا. کیا ہے خواہش نفس کو ٹھکرا کر عقل کی حقیقت میں بات کو ماننے کا نام حقیقی شجاعت ہوا کرتا ہے. اس وقت کے جو اسلام کی، اسی وجہ سے اگر آپ زیارت میں پڑھیں مولا امیر المومنین کی تو آپ کو وہاں سے ملتا ہے کہ السلام علیکہ یا اسبذر الصابرین. میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. ہم نے مولا امیر المومنین کی شجاعت کو دیکھا ہے لیکن مولا امیر المومنین کے صبر کو نہیں دیکھا ہے ہم نے کہ کوئی کتنا بڑا صابر بھی ہے. اس صبر کو چونکہ نہیں دیکھا ہے. اس وجہ سے جب یہ آئے، جب حملہ ہوا وہاں پہ 14 افراد اور بھی موجود تھے. امیر المومنین کے گھر میں 14 افراد موجود تھے. حتیٰ کہ طلحہ جو ہے نا یہ بھی وہیں پہ جو ہے نا وہ موجود تھا. انہیں تلوار نکالی زبیر نے. یہ جو ہے 14 آدمی جب بیٹھے تھے انہیں تلوار نے عمران بس اشارہ کیا کہ نہیں وہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر وہاں پہ یہ صورتحال بنائی جائے کہ جس سے ایک کمزور اسلام کے جو ابھی بیبی کہا جائے اس کو، اسلام کی وہ ابھی تک تر و تازگی نہیں ہوئی ہے، اس دوران اگر ان باتوں کا شکار ہو جائے تو وہ جو اسلام کی حقانیت ہے، چونکہ یہ ابھی تک صحیح معنوں میں وہ جو نام لیا جا رہا تھا وہ نام بھی ختم ہو جاتا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب کو الٹنا بھی مقصد تھا کہ جو رسول کی بیٹی کی وفادار نہیں وہ دین کے اور کے شعبے میں وفادار ہوگی. یہ بھی بتانے کے لیے تھا کہ جو رسول کی عزیز ترین چیز کی وفادار نہیں ہے، کل تم سمجھو کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنیں گے، یہ قرآن کے وہ وارث بنیں گے. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ بھی بتانے کے لیے تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ
ہمیشہ جتنے بھی وارثین رہے ہیں اس دین کے، مدینہ میں جہاں تک رہا مسئلہ، کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں 70 تیر نکلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ، مگر اس دوران حملہ کیا اہل بیت نے؟ کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو تقدس ہے، ایک نقطہ آپ کو سمجھا دوں، اور اس نقطے کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو میرا خیال میں بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مدینہ میں رہ کے اٹیک کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی رسول کے وارث نہیں ہیں۔ آپ نے جب بھی دیکھا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے، انہیں پتہ ہے چونکہ مدینہ میں اس مدینہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اہل بیت خود تو قربان ہو جائیں گے، کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ جس پہ جو ہے نا وہ اہل بیت نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ امام حسن کا واقعہ ہو گیا، امیر المومنین کا واقعہ ہو گیا، جناب سیدہ کا واقعہ ہو گیا، حتیٰ کہ امیر المومنین کے جو ہے نا دور حکومت میں ہی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بلکہ دارالخلافہ کو منتقل کر دیا گیا کوفہ کی طرف۔ تقدس مدینہ اس بات کا باعث بنا کہ مولا امیر المومنین خاموش رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ کسی چہروں سے نقاب کو الٹنا مقصد تھا، اس وجہ سے مولا جو ہے نا وہاں پہ خاموش رہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی وصیتوں میں سے یہ ایک وصیت تھی کہ علی تم نے میرے بعد وہ تلوار کا جو سلسلہ بھی بعد میں ہونے والا ہے صبر کرنا ہے، اس وجہ سے مولا خاموش رہے۔ مولا اگر جو ہے نا لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں علی کی تلوار بند نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد جنگ صفین بعد میں ہوئی کہ مولا کی تلوار نکلی، جنگ نہروان ہوئی مولا کی تلوار نکلی، ساری بعد میں ہے، اور وہ بھی حالت اس میں حالت پیری میں، جبکہ داڑھی جو ہے نا وہ سفید ہو چکی ہے۔ اس دوران جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ صبر جو ہے نا، اسی وجہ سے جب جناب سیدہ جب بلکہ بعد میں شہادت کے بعد بھی کسی نے جب پوچھا کہ ایک مرد پہ سب سے زیادہ سخت وقت کب ہوتا ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ جب اس کی بیوی کو مارا جائے اور وہ کچھ نہ کہہ سکے، یہ مرد کے لیے سب سے سخت ترین جو ہے نا وہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور جبکہ وہاں کے حالات سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران جو ہے نا وہ کیسی تھی۔ امام چاہتے تھے اس منظر کو عام کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں کو کھولا جائے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ صبر کیا، اور جس طرح خود فرمایا وَفِي الْحَلْقِ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا، میں نے اس وقت بھی صبر کیا جب کہ میری آنکھوں میں کانٹا اور میرے گلے میں ہڈی، میں نے اس دوران بھی صبر کیا۔ یہ وہی ہیں حالات جو خطبہ شکشکیہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں مولا کی شجاعت کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مولا کے صبر کو بھی جو ہے لوگوں کے سامنے نمایاں کریں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ناظرین، بہت ہی بہترین انداز میں، اور یہ اہم ترین سوال ہے جو عموماً جو نئے ویورز ہیں یا مذہبی حقائق کے حوالے سے تحقیق کا آغاز کرتے تو یہاں پر آ کے ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن علامہ صاحب نے بہترین انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس بھائی بتا رہے 5 منٹ ہیں، عطر عباس صاحب نے کینیڈا سے پوچھا تھا۔ جی ہاں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں کہ دنیا بھر میں ویسے عموماً ایک چھاپ لگا دی جاتی کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرنے والے ہیں، آپ کے مزارات، آپ کو اذیت دینے والے، وہ اپنے آپ کو بڑا اور اونچا مسلمان سمجھتے ہیں، اصل میں اسلام سے دور ہیں کون حقیقت میں؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کے رسول کو یا اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچائیں تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو یہ جو میں نے بیان کیا وہ ہے، اور اگر ان کی قبروں کو گرانا اور ان کے آثار کو ڈھا دینا تو ظاہر ہے کہ اس سے آیا رسول پاک خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ تو فطرت انسانی کا معاملہ ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں عقل رکھنے والے کہ وہ رسول پاک جو کہ اس بی بی سے اتنی محبت کریں کہ اگر سفر میں جائیں تو سب سے آخر میں مل کے جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے
बीबी सलामुल्लाह अलैहा से मिलते थे, यानी वो दुनिया में भी जो जुदाई होती थी वो अपनी बेटी के साथ कम से कम रखते थे। जो सफ़र भी किया है सबसे पहले आके उनको मिले, और जब जाने लगे सबसे आखिर में उनसे मिले। तो क्या उनकी जो कब्र अक़दस है जन्नतुल बकी में, जिस पर बलडोज़र फेर दिया गया है और वो वीरान पड़ी है, तो क्या इससे रसूल पाक खुश हैं या इससे अहले बैत अतहार खुश है? क्या ये अजर रिसालत है जो दिया गया है कि कहा गया है कि जब लोग आए कुछ माल और दौलत लेकर आए थे, या रसूलुल्लाह आपने बड़ी तबलीग की, हम चाहते हैं कि आपकी ज़हमतों का कुछ न कुछ हम भी दें उसका बदला। तो आप अल्लाह ने फरमाया है मेरे रसूल कह दे कि मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं चाहता, लेकिन मेरे करीबियों से मोहब्बत रखो। तो लिहाजा दीन इस्लाम की उजरत जो कलमा पढ़ता है वो ये है कि अहले बैत से मोहब्बत रखे, और अहले बैत से मोहब्बत रखने में सबसे पहले जो सज़ावार है वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं कि जिनके हम दिन मना रहे हैं। और ये वो बीबी है कि जिनके साथ उम्मत ने ये सलूक किया कि उसने कहा है बाबा जान सुब्बत अलैया मुसाइबन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। बाबा जान आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें नाज़िल हुई हैं कि अगर वो सफ़ेद दिनों पर नाज़िल होती तो वो भी स्याह रातों में तब्दील हो जाते। तो लिहाजा इस पर गौर करना चाहिए कि वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा क्यों इस तरह से दुनिया से गई कि जो रसूल पाक की इतनी चहेती लाडली और रसूल पाक की टुकड़ा और रूह थी। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, अल्लामा साहब जैसे फरमा रहे गौर ज़रूर करें, दावत फ़िक्र है इन अयाम में, और अयाम फ़ातिमा से मुतालिक ख़ुसूसी प्रोग्राम्स आप हिदायत टीवी पर देख रहे हैं। दिल खाली हैं जिनके गमे औलाद नबी से, दिल खाली हैं जिनके गमे औलाद नबी से, कतरा न उन्हें साक़िए कौसर से मिलेगा। ज़हरा के वसीले से दुआ मांग के देखो, ज़हरा के वसीले से दुआ मांग के देखो, है जिसकी तलब खालिक अकबर से मिलेगा। तो मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब के दुआ जो नाज़रीन इस प्रोग्राम अगर 2 मिनट हैं तो चूँकि वसीयत का वादा किया वो 2 जुमले 2-3 मिनट में बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो वसीयत की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा औसत बिही फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह। ये वो वसीयत है जो रसूल पाक की बेटी कर रही है। औसत वहिया तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, रसूल पाक की रिसालत की गवाही दी। व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन, जन्नत हक़ है और नार हक़ है। व अन्न साता आतियतुन ला रैब फ़ीहा, और क़यामत आएगी उसमें कोई शक नहीं है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, अल्लाह कब्रों में से मुर्दों को ज़िंदा करेगा। अब फरमाती हैं या अली अना फ़ातिमतो बिन्त मोहम्मद, ए अली मैं मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा हूँ। ज़व्वजनी अल्लाह मिनका लिअकून लक फ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अली आपसे अल्लाह तबारक ताला ने मेरी शादी की है। ये देखें, ये वो बीबी है कि जिसका निकाह अर्शों पर पड़ा गया कि अल्लाह ने मुझे आपकी ज़ौजा करार दिया है, लिअकून लक फ़िद दुनिया वल आखिरा, ताकि मैं दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं आपकी ज़ौजा रहूँ। अंत औला बी मिन गैरी, आप ज़्यादा सज़ावार हैं किसी गैर से। आपने क्या करना है, हन्नितनी व गस्सिलनी व कफ़नी बिल्लैल, आपने ही मुझे गुस्ल देना है, कफ़न देना है, हनूत करना है। कब? बिल्लैल, रात को मुझे गुस्ल दिया जाए, रात को मुझे कफ़न दिया जाए। वसल्ले अलैया, ए अली आप मुझ पर नमाज पढ़ें। वदफिनी, और मुझे आप दफन करें। बिल्लैल, रात को मुझे दफन करें। वला तुअलिम अहदन, और किसी को भी इसकी खबर न दें। वस्तौदिउकल्लाह, मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाया कि दूसरी बात रवायतों में आपने फरमाया जिन लोगों ने मुझे अज़ियत दी है उनको मेरे जनाजे में शामिल न करना। फरमाया वक़रा अला वुल्दिया अस्सलाम, और मेरी औलाद पर मेरी तरफ से सलाम कहना। इला यौमिल क़ियामा, यानी क़यामत तक जो मेरी औलाद आने वाली है उन पर मेरा सलाम कहना। बीबी ने सलाम कहा है, और ये तकाज़ा है कि बीबी के सलाम का जवाब ये है
کہ बीबी के ज़िक्र को ज़िंदा रखा जाए और बीबी की अज़मत को बयान किया जाए और बीबी से जो मोहब्बत जिन्होंने की उनसे मोहब्बत की जाए और बीबी से जिन्होंने बुग़्ज़ किया या दुश्मनी रखी उनसे दुश्मनी रखी जाए। यही ईमान का और मोहब्बत का यही तकाज़ा है। दुआ करते हैं परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे बीबी सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता और बीबी के वालिद गिरामी का वास्ता, बीबी के शोहर नामदार का वास्ता, बीबी के बच्चों का वास्ता। परवरदिगार हमें क़यामत के दिन बीबी के शियों में से करार दे। परवरदिगार आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारी नस्लों में नस्लन बाद नस्लन अता फरमा। परवरदिगार इस्लाम का बोल बाला फरमा। वली बरहक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हदायत टीवी को तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार जो भी हदायत टीवी के साथ तावन करते हैं दामे दिरमे सुखने, उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में अज़ाफ़ा फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया जिन ख़वातीन हज़रात ने कॉल्स की, जिन्होंने प्रोग्राम देखा। याम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक ये प्रोग्राम्स अभी जारी हैं। कंट्रोलों में जो भाई आप तक नशियत पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो उलमा कराम ने बात की है, गुफ्तगू की है, इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर मोमिन साबित करने की कोशिश का जो सफ़र है उसको जारी रखेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।